السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاత్కాریوں کی بلاత్کاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کیف میسج یہ ہے، ابھی ترکی کا اور اسرائیل کا جس طریقے سے جو چل رہی ہے، آپ بھی تھی، آپ بیل مجھے مار بول کے بڑا کھجا لیا انہیں، اور اب پچھتا رہا اور بول رہا، لیکن اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جیسے ہمارے جملہ باز کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں نا، جملے بازی اور جھوٹ فراڈ دھوکے میں مشہور ہے، ویسے ہی وہ اسرائیل کی نسل ہے شاید وہ سالہ، اس لیے وہ اس کی بھی وہی نسل ہے، وہی ہے۔ اب یہ بول رہا، آج بیٹھک تھی وہ لوگوں کی، تقریباً یورپ کے 6-7 کنٹریاں بیٹھے، کسی طریقے سے ترکی کو روکو، یہ حرکت نہیں کرنے کے لیے اس کے اوپر دباؤ ڈالو، پریشر ڈالو بول کے۔ لیکن ٹھیک ہے، جب انہوں اپنے آپ کو بہت بڑے 30 بار خاں سمجھتے تھے، جب انہوں اپنے آپ کو ایک مرد سمجھتے تھے، اب گھس گیا سب پچھواڑے میں۔ خالی 2 پٹاخے آئے ادھر سے تو اس کے پٹاخوں کی گونج ایسی سنائی دے رہی۔ پہلے تو بڑے بڑے باتیں کرے، ہم ترکی کو ایسا کر دیں گے، ترکی کو ویسا کر دیں گے، جوابی کارروائی کریں گے، ترکی پہ حملہ کریں گے۔ کیا کرے؟ سوریا کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، سیریا پہلے ناچا، نوٹ آ رہی بول کے، اور لے لے کے نیچے ڈال لے کے بیٹھ گیا، میری اوقات ہی نہیں ہے ترکی سے بھیڑنے کے لیے۔ سیریا کا یہ جواب سن کے اس کی زمین پھٹ گئی۔ پہلے تو اپنے قرضے معاف کرا لیا انہیں سیریا ہوشیاری کر کے۔ ارے بھائی، یہ بہتی دریا میں ہاتھ دھو لینا جو ہے سو اپنے لوگوں سے سیکھو۔ ایسے بعض لوگ ہیں جو اچھی طرح تربیت بھی دیتے، نصیحت بھی دیتے، ترتیب بھی دیتے، کیسا کرنا ہے۔ بہرحال اپنا کام کر لیا اس نے، اپنے پرانے قرضے معاف کرا لیا اس سے، میں ترکی سے بھڑتا ہوں، ترکی کو جواب دیتا ہوں، ترکی سے لڑتا ہوں بول کے۔ لیکن ترکی سے کوئی بھی نہیں بھڑ سکتا، یہ بات یاد رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے اس کے پاس، ایمان کا جذبہ ہے اس کے پاس۔ اور ایک طرف اگرچہ ترکی کو میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو دنیا کا سارا مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سمجھنے والے سمجھ سکتے، نہ سمجھوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سمجھانے کے لیے، خالی جو ہے سو ان کی پھوڑنے پڑتا، ان کے پچھواڑے لال کرنا پڑتا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جیسا انہیں سمجھ گیا، اب سمجھ گیا انہیں ہوشیار ہے، کیونکہ جو ہے سو 10 جگہوں کا پانی پیے سو ان کی ماتا، سمجھے نا؟ جو اسرائیل کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی ماتا 10 جگہوں کا پانی پیے جیسا اس کی پتنی پیتی، سمجھے؟ تو اس لیے ان کو علم ہے اچھی طرح کہ اگرچہ بھیڑے اگرچہ تو بالکل تہز نہز ہو جاتے، بالکل برباد ہو جاتے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اتنی لوگوں کی جو ایک زمانے سے، اتنے سالوں سے جو بنائی تھی، پوری جو ہے سو مٹھی میں مل جاتی، خاک میں مل جاتی، اوقات ان کی ساری دنیا دیکھ لیتی بول کے وہ ڈر ستا رہا ان کو۔ بہرکیف یہ ہم مسلمانوں کے لیے عظیم کارنامہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی فلسطینی ہمارے بھائی اور بہنیں وہاں پہ الحمدللہ سکون میں ہے، فی الوقت خوشحال ہے، آرام سے ہے، عبادتیں کر رہے، مسجد اقصی آباد ہے الحمدللہ، وہاں پہ نمازیں ادا کی جا رہی، اور کل جمعے کی نماز ہوا، وہاں پہ خطبہ ہوا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھتے ہی رہ گئے سالے یہودیے دیکھتے ہی رہ گئے، باضابطہ اسپیکر میں خطبہ ہوا، جلنے والوں کو جلنے دو کا حساب ہو گیا تھا وہاں پہ، کیونکہ منع کرے تھے وہ لوگ مسجد اقصی میں کوئی اسپیکر کے اندر نہ نماز پڑھی جائے گی، لاؤڈ اسپیکر میں نہ اذان دی جائے گی، نہ کوئی خطبہ دیا جائے گا۔
لیکن جو ہے جس طریقے سے رجب طیب اردگان نے 2 پٹاخے پھوڑے، وہ پٹاخوں کا اتنا بڑا اثر ہو گیا کہ وہاں پہ جو پابندیاں عائد کیے گئے تھے پورے صاف ہو گئی. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے دعائیں، آپ لوگوں کی عبادتیں، آپ لوگوں کا اڑلانا، آپ لوگوں کا بلبلانا کام آ گیا. اور وہاں کے معصوم بچے جتنے شہید ہوئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے. بہرحال وہ لوگ تو ہے ہی جنتی، کیونکہ اپنے حق کے لیے اور اپنے آپ کے لیے نہ لڑ رہے. وہ لوگ جو بھی لڑائی ہو رہی، جہاں پہ بھی شہید ہو رہی، مسجد اقصیٰ کے لیے جانیں قربان ہو رہے ہیں ان کے، کیونکہ وہاں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جانوں کو نچھاور کر دیا انہوں نے، جو کبھی ہم مسلمان کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ پتہ ہے آپ لوگوں کو ہمارا پہلا قبلہ ہے، ہمارا پہلا قبلہ ہے. سبحان اللہ. تو بہرکیف اللہ حفاظت فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، بہنوں کے، ماؤں کی، بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان پاکھنڈیوں کو، ان نسل حراموں کو، ان یہودیوں کو اللہ نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے. بہرکیف ترکی سے سیریا صاف الفاظوں میں کہہ دیا تو میرا بڑا بھائی ہے، میں تیرے اگینسٹ اور تیرے خلاف خواب میں بھی نہیں جا سکتا، خواب میں بھی نہیں جا سکتا. یعنی یہ کہنا تھا ہمارے سیریا کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا. یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. اور ہمیشہ ترکی جب بھی برا وقت آیا ہے سیریا کے اوپر جب یہ قوتیں کام کرے ہیں، ناجائز طاقتیں، وہ ٹائم پہ ہمیشہ دواؤں سے لے کے، کھانوں سے لے کے، ڈاکٹروں سے لے کے، نرسوں سے لے کے، ہر چیز کی مدد فراہم کی ہے ترکی نے. اب ترکی کو اگرچہ میلی آنکھ دکھائیں گے تو وہ دیدے بھی نکالنا جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو طاقت کے ساتھ ساتھ دولت سے، ہر چیز سے نواز رکھا ہے. بہرکیف یہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری تھا. جو آج سیریا میں جو میٹنگ ہوئی ہے، بالکل وہ میٹنگ بے بنیاد ثابت ہوئی، اور وہ سارے ڈاکومنٹس پہ سائن کروا لیا تھا اس نے پہلے ہی 3 دن پہلے سیریا نے، کہ ہاں میں تیرے ساتھ ہوں، تو جیسا بولا ویسا کروں گا میں بول گئے. لیکن آج جو وہاں کے اڑوس پڑوس میں جو میٹنگ ہوئی اڑوس پڑوس کی، وہاں پہ کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے سیریا نے، میں کبھی بھی ترکی کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ ایک ہمارا بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کو لے کے چلنا ہمارا کام ہے، اور بڑے بھائی کے نقش قدم پہ چلنا ہمارا کام ہے، اور اس کے حکم کی تعبیر کرنا ہمارا کام ہے. ہم کبھی بھی اگینسٹ نہیں جا سکتے ہمارے بڑے بھائی کی. یہ کہنا تھا سیریا کے پرائم منسٹر کا، جو کہ خوش آئند بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہمارے کویت کے امیر الکویت نے شاباشگی دی اور سراہنا کی سیریا کے پرائم منسٹر کی، اور کویت مدعو کیا، کویت میں آنے کی دعوت دی ان کو. کافی سالوں کے بعد سیریا اپنا یہ مقام حاصل کیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. ابھی سارے بھائی اس کو گلے لگا رہے ہیں، کیونکہ اس نے کارنامہ ہی ایسا انجام دیا، کام ہی ایسا کیا. اس نے مسلمانوں کی سپورٹ کی، اس نے فلسطین کی سپورٹ کی، اس نے اور ترکی کی سپورٹ کی اس نے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ سعودیہ، کویت، قطر، بحرین، عمان نے اس کا ویلکم کیا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے سیریا کے لیے بھی. جو وہاں کی اکنامی ہے تھوڑی چینج ہوگی، اور کیونکہ ان کو دن لین سے سیریا کو بند کر دیا گیا تھا خلیج کی طرف سے، جو کہ اب دوبارہ امید ہے کہ چالو بھی ہو جائے گا. یہ بہت اچھی بات ہے. اب رہی بات دوسری، یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، اس کے اوپر ہمارے رجب طیب اردگان نے صرف سیریا کی تعریف نہیں کی، بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کیا، اور دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک میسج یہ بولا کہ جو ہے سو جب تک ان کے پاس
جان رہے گی انشاءاللہ دنیا میں انہیں قائم رکھیں گے، باحیات رہیں گے، ہمیشہ مسلمانوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کا خطرہ خون مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو صرف کر چکے ہیں، وہ ہی نہیں بلکہ ان کے سارے فیملی کے سارے ممبروں کو یہ کہا ہے، انہوں نے ممبروں کی بھی بات کی ہے ان کے فیملی کے سارے اسلام کے لیے انشاءاللہ اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کوئی بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کے دیدے نکال لیں گے، اور اس کے گھر میں گھس کے اس کو سبق سکھائیں گے، اس کے گھر میں گھس کے اس کو سبق سکھائیں گے۔ اور بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوریا اور ایران تو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ترکی کے کھاندے کو کھاندہ ملا کے کام کر رہے ہیں۔ جی سی سی تو پہلے سے ہی آ رہے ہیں، ترکی کا خاص دوست، خاص متر بنے ہوا ہے الحمدللہ۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اللہ رب العزت کو ناراض مت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ہر چیز میں آپ کو فتح ملنے والی ہے۔ السلام علیکم۔